ایک تماشا لگایا گیا تھم امپریشن کے حوالے سے ایک جماعت کی طرف سے، ان کی طرف سے نہیں، ایک جماعت کی طرف سے، اور یہ تماشا لگایا گیا، یہ تماشا لگایا گیا۔ کون سیاستدان چاہے گا، کون سی پارٹی چاہے گی کہ اس وقت مڈ ٹرم الیکشن کیا ہمارے کہنے سے ہوگا؟ پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی، ساری جماعتیں ساتھ ہو جائیں، نہیں ہو سکتی، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اور راستہ، غلط راستہ استعمال نہ کیا جائے۔ مڈ ٹرم کا نہ ہمارا مطالبہ ہے نہ ہماری خواہش ہے، نہ جانے حکومت کو گھبراہٹ کس بات کی ہے۔ اب آپ نے اگر کچھ نوجوانوں کو چکر دے لیا ہے اور ان نوجوانوں کے ووٹوں سے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے تو یار معاف کر دو پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ کیوں انتقام لے رہے ہو وزیر اعظم نہ بننے کا اس نظام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ عوام کا۔ مختلف سٹیٹمنٹس، مختلف چیزیں، مختلف بیانات، مختلف الزامات آپ نے دیکھا، اور آج اسمبلی کے اندر بھی اسی طرح کے الزامات، بیانات آپ کے سامنے آتے رہے۔ کسی طرف سے اس بات کا شور آ رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں گھپلے ہو سکتے ہیں، کسی کا اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ جو گزشتہ انتخابات ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہیں، کسی کا اس بات پر اعتراض ہے کہ 4 حلقوں کی تصدیق کیوں نہیں ہو سکتی، اور کسی کا اس بات پر اعتراض ہے کہ تماشا کیوں لگایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ روز آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن تماشا نہیں ہو رہا۔ بہرحال آج اسمبلی کے اندر تماشا ہوا ہے اور اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا ہے اس اجلاس کا، اور یہ کہا ہے کہ چودھری نثار علی خان جب تک اپنے الفاظ واپس نہیں لیتے وہ پارلیمنٹ کے، قومی اسمبلی کے اس سیشن کے سے بائیکاٹ کریں گے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، چودھری نثار علی خان اس سے پہلے بھی سینٹ کی اپوزیشن کے شکار رہے ہیں، اور کافی ان کے اوپر اعتراضات سینٹ کی اپوزیشن نے کہا، ان کے لب و لہجے اور رویے کے خلاف کافی کمپلینٹس بھی کی، اور آج ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی کی جو اپوزیشن ہے جو اکٹھے کھڑی تھی وہ یہ بات کرتی رہی کہ شاہ محمود قریشی بھی اور خورشید شاہ صاحب بھی، کہ آخر یہ مڈ ٹرم الیکشن کا خواب چودھری صاحب کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں یعنی پاکستان تحریک انصاف بھی مڈ ٹرم الیکشنز نہیں جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بڑے واضح لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے جو کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو پھر آخر چودھری نثار علی خان صاحب پریشان کیوں ہیں؟ کیا وہ واقعی حواس باختہ ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ صرف ان کو ہی کچھ نظر آ رہا ہے، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کل بھی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا، اس سے پہلے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، علماء مارے جا رہے ہیں، ایک مخصوص کم عرصے تقریباً 3 مہینے میں 23 علماء کا قتل ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ ملا عبد القادر کی اس ہلاکت کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دھماکے اور حالات بگڑ رہے ہیں اس کے اوپر ان کی اس طرح سے مذمت نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن اس بات کو بھی محسوس کرے اور عوام بھی اس بات کو محسوس کرے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا اہم مطالبہ جو انہوں نے کہا کہ ان کا حق ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ بات وہ کر کیوں رہے؟ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، فرقہ واریت اپنے عروج پہ، امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ کل خیبر پختونخوا کے اندر سینئر وزیر سراج الحق ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں شاہ فرمان کے ساتھ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ ملا تو سقوط ڈھاکہ جیسا واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ الطاف حسین صاحب کچھ اور باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ کس قسم کی افراتفری ہے جو کہ پاکستان میں پھیلی ہے، اور کیا کوئی راہبر ہے جو اس حوالے سے بات کرے؟ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا کہ پنجاب گریٹر پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور سندھ جو ہے وہ الگ ہونے کی کوششوں میں ہے، جی اے سندھ کی بات انہوں نے کہی، سندھو دیش کی، بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ مہاجروں کا کیا ہوگا۔ بہرحال یہ جو مختلف بولیاں ہیں یہ بولی جا رہی ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت افراتفری ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا واقعی یہ جو انگوٹھوں کے نشان کا معاملہ ہے یہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے؟ کیا چودھری نثار علی خان جو خوفزدہ ہیں کسی خاص بات کی وجہ سے خوفزدہ ہیں، یا ان کو سپنا آیا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی بات کرنی ہے؟ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سابق وفاقی وزیر ہیں، بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ان کے ساتھ ہے جناب اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی، ماشاءاللہ جانا مانا نام، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ
ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے آج مہمان ہیں. ان کے ساتھ جناب اسد عمر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, سینیٹر ہیں. چوہے صاحب آپ نے تو خیر بہت سارے جواب دینے ہیں, لیکن قاہرہ صاحب یہ کیا مطلب تماشا آج ہو گیا ہے؟ تماشے کا لفظ پہلے شرمناک کا تھا, اس کو آئینی تحفظ مل گیا, آج تماشے کو بھی آئینی تحفظ مل گیا ہے. اور چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, واپس نہیں لینی انہوں نے. دیکھیے آسما, پہلی بات گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے کہ ایوان کے اندر کاروائی پرسکون چلے. چوہے صاحب ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, بڑی حکومتوں میں رہے ہیں. ہر دور میں اپوزیشن اگریسو ہوتی ہے اور گورنمنٹ چیزوں کو کول ڈاؤن کر کے رکھتی ہے, چیزوں کو لے کے چلتی ہے. اگر کسی وقت ہیٹ ہو جاتی ہے تو ایون دین جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ انٹروین کر لیتے ہیں. اگر اپوزیشن بائیکاٹ کرتی ہے تو وہیں جا کے لوگ ان کو راضی کر کے لے آتے ہیں. اور اگر کوئی چھوٹے موٹا لفظ ایسا ہوتا ہے تو وہ بندہ فوری طور پہ کھڑا ہو کے, سینئر بندہ کوئی, وہ معاملے کو رفع دفع کرا لیتا ہے. حذف ہو جاتا ہے سر, حذف ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا معافی مانگے, کوئی یہی کہا نا جی. اور یہ بات بڑی سمپل تھی کہ چوہے صاحب کھڑے ہو گئے یہ کہہ دیتے, بجائے اس کی وضاحت کرتے کہ یار میں نے اس نیت سے نہیں کہا, اور اگر کسی کا دل دکھا تو I'm sorry for that. اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی, وہ چھوٹے نہیں ہو جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب سا پینک سا ماحول ہے. اور یہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی باتیں چوہے صاحب نے کی ہے, اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی 272 کے 272 حلقے چیک کرا لیجئے, یہ 8 حلقے کیا یا 4 حلقے کیا, ہر حلقے میں سے 60-70 ہزار ووٹ ویریفائی نہیں ہوگا. اس سے پہلے انہوں نے طالبان کے حوالے سے باتیں کر دی, امریکہ کے خلا پالیسی کی باتیں کر دی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چوہے صاحب کس طرف جا رہے ہیں. کل انہوں نے کہا مڈ ٹرم انتخابات کی سازش کی بو آ رہی ہے, ساتھ ہی کہا کہ ان کا مطالبہ حق ہے, اپوزیشن کا حق ہے. کہتے ہیں کہ جی جو سیاہی ہے میگنیٹک انک استعمال نہیں ہوئی, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہوئی ہے. اب چوہے صاحب کو چاہیے, وہ سینئر موسٹ بندے ہیں اپنی جماعت کے, ایک بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایوان جو ہے, دونوں ایوان, قومی اسمبلی کے 272 کے 272 حلقے چوہے صاحب کے حلقے جتنے ہی محترم ہیں, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوں وہ ان کی جماعت کے ہوں یا باقی جماعتوں کے ہوں, وہ پہلی دفعہ بنے ہوں یا 7ویں دفعہ بنے ہوں, سبھی کی عزت برابر ہے. وہ ووٹ لے کے آئے ہیں, چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کو اگر آپ حد تک امیز لہجے میں, ایکسپریشن میں انسلٹیو سٹائل استعمال کریں گے تو لوگ قبول نہیں کریں گے. یہ آپ کے حلقے کے کوئی مظاہرے تو ہے نہیں, نہیں آپ کی جماعت, آپ اپنی جماعت کے ساتھ جو کرتے ہیں کریں. آپ وزیروں کو ڈانٹیں, آپ ایم این ایز کو ڈانٹیں, آپ فلاں کریں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کو سن لیتے ہوں گے. لیکن یہاں باقی جماعتیں موجود ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ان کی آپ سے زیادہ سٹرگلز ہیں. آپ تحمل کریں. ہماری قیادت نے تو آسمان کھل کے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے ایوان صدر میں کہا, ہم نے ایوان وزیر اعظم میں جا کے کہا, ہم نے اپنے جلسے میں کہا, شاہ محمود صاحب نے کہا, عمران خان صاحب نے کب کہا کہ ہم مڈ ٹرم چاہتے ہیں. سوال یہ ہے ہم تو نہیں چاہتے. اچھا پرویز رشید صاحب بڑے تحمل والے بندے ہیں, ٹھنڈے مزاج کے تھے, انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ بھی بہت اگریسو ہو گئے. ارے بھائی اپوزیشن کی جماعتیں ہمیشہ احتجاج کیا کرتی. پریشر بھی تو بہت ہے نا, گورنمنٹ کے اوپر پریشر تو بہت ہوتے ہیں نا. ہم پہ پریشر نہیں تھے, ہم پہ تو عدلیہ کا پریشر ہوتا تھا, آپ کا پریشر ہوتا تھا, پتہ نہیں اور کہاں کہاں کے پریشر ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود, اور چوہے صاحب اگر اپنی سپیچز نکال کے دیکھ لیں جو ہمارے ساتھ وہ کرتے تھے, جو لہجہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے, آج ہم گورنمنٹ کے خلاف کریں, یہ تو 1 منٹ نہ بیٹھے وہاں پہ. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ چوہے صاحب کو غور کرنا چاہیے, ان کی جماعت کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ماحول بن رہا ہے, آج اگر لڑائی کیا ہے, لڑائی یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہوتا ہے, اس الیکشن سے پہلے ہم نے الیکشن کمیشن کو 5 سال, ہماری کوشش یہ تھی کہ اس ملک کے اندر جب بھی دھاندلی ہوئی الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہوئی, الیکشن کمیشن کو امپاور کرو, اس کو تگڑا کرو, آٹونومی دو. اب سارا کچھ کر دیا. پہلا ٹیسٹ کیس آیا, نئی لسٹیں بنی, نئے طریقے کے انک آئی, اس کے نئے پوسٹل بیلٹ آئے, بیلٹ پیپر بنے. پہلے ٹیسٹ میں وہ الیکشن فیل ہو گیا. کیسے فیل ہوا ہم نے مان لیا, پی ٹی آئی نے سب نے مان لیا. لیکن آسما ایک بات غور کرے, میڈیا پہلے دن کہہ رہا تھا دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, عوامی نیشنل پارٹی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے, ہمارے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, پی ایم ایل کیوں کہہ رہے, اور مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے. یہ وہ واحد الیکشن ہے جس میں شامل
تمام جماعتوں نے, کسی نے کہا سندھ میں ہوئی ہے, کسی نے کہا پنجاب میں ہوئی ہے, لیکن سب نے دھاندلی کی تعریف کی. اب ہم کوئی مسلم لیگ کو تو نہیں کہہ رہے نا, صحیح بات ہے. اب اگر پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے تو انہوں نے ایک لیگل کورس اختیار کیا ہے. جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے جا کر اس کو چیلنج کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. کس نے کی ہے؟ الیکشن کمیشن اس وقت کا, گورنمنٹ اس وقت کی. ایگزیکٹلی. اگر اس میں کوئی خرابی آئی ہے تو بھائی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, لیکن امپورٹنٹ جو آئندہ چیزیں ٹھیک ہو کیسے ہوں گی نا اسد عمر صاحب, اس میں پینک ہو جانا. اچھا, اور آسما آخری بات, باقی دوستوں سے پوچھیے ایک اور بات. میں جو کہہ رہا ہوں وزیر کو پینک ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم دھرنا دیں گے, ہم احتجاج کریں گے پی ٹی آئی والے لاہور میں. اس پہ بڑا پینک ہو گیا. ارے یار غور کرو, آپ نے بویا کیا ہے؟ چیف منسٹر صاحب آپ یاد کیجئے کہ آپ کی حکومت تھی پنجاب میں, ہم مرکز میں تھے, لوڈ شیڈنگ ہو گئی, آپ نے مینار پاکستان پہ کیمپ لگایا, آپ نے وہ ہیر والی پکھیاں جھلی, ساری قوم کے سامنے ایک ڈرامہ سٹیج ہوا. پھر آپ کے وزیروں نے, آپ کے ایم این ایز نے, آپ کے سینیٹرز نے, آپ کے ایم پی ایز نے, ڈی پی اوز, ڈی سی اوز, پولیس سب ساتھ تھے. یعنی آپ نے ایک روایت ڈالی جس کو کہ اب اگر پی ٹی آئی ڈالنا چاہتی ہے. اچھا, چھوٹا جلوس نکالے, گاڑیاں جلائیں, وابدہ کے دفتر جلائے, الٹا ٹالنے والی بات کی, باتیں کی. لیکن آج اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم خاموش نہیں, ہم پرامن احتجاج کریں گے, تو اس پہ اتنا سیکھ. اچھا, اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی ہمدردی آپ کو ہو گئی, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اسد عمر صاحب, یہ جو اصل بات ہے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی, گورنمنٹ بھی اگر اچھا کرے گا تو ان کے ساتھ. آج سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ اصل میں عمران خان کو وزیر اعظم بننا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چونکہ وزیر اعظم بننا ہے, ان کی باری نہیں آئی تو ان کو جلدی بہت ہے, اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا واقعی اس کے پیچھے کہیں شیخ رشید ہے جیسے کہ انہوں نے الزام لگایا ہے, یا واقعی آپ وزیر اعظم خان صاحب بننا چاہتے ہیں تو سب کچھ ہو رہا ہے؟ اچھا جی, کہانی کیا ہے, وہ کیا ہے؟ میں اس بات کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بائیکاٹ کے اوپر ایک آپ سے بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں کہ جس طریقے سے اس وقت اسمبلی چل رہی ہے, وہ چلے یا نہ چلے تو پاکستانی کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میں نہیں کہہ رہا. اسپیکر جو ہے وہ کوئی 6-7 دفعہ وہ کمپلین کر چکے ہیں. آج ہی کے دن انہوں نے شیخ آفتاب سے کہا کہ خدا کا واسطہ کوئی ایکشن لو, جب تک ایکشن نہیں لوگے تو یہ کوئی سنے گا نہیں آپ کی بات. ٹھیک ہے جی. آج 35 سوال لگے ہوئے تھے انسٹارڈ, آج کے روٹا پہ تھے. 35 میں سے 28 کا حکومت نے جوابی دینا گوارا نہیں سمجھا. کتنی دفعہ وزیر اعظم آئے ہیں اسمبلی میں؟ وزیر اعظم آتے کل یا پرسوں, چودھری نے, میں آپ کو اپنی بات نہیں, میں مسلم لیگ نون کی کوٹیشن سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر تنخواہ لینی ہے تو کم سے کم آیا تو کریں یہاں پہ. یہ چودھری نثار نے کہا. تو پہلی تو یہ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا زبردست اس وقت حکومت کتنی سیریسلی لے رہی ہے. جس وقت بائیکاٹ ہوا ہے, ڈسکشن کے بعد نماز کی بریک ہوئی, ظہر کی بریک, جب ہم واپس گئے ہال کے اندر تو اپوزیشن پوری وہاں پہ موجود تھی. ٹوٹل میرے خیال میں 6 یا 7 ٹریجری بینچز پہ, حکومتی بینچ پہ لوگ بیٹھے تھے, 6 یا 7. تو انہوں نے تو بائیکاٹ پہلے ہی کر دیا تھا, اعلان نہیں کیا. اچھا, اب جو ہے سوال کا آتا ہے, فیملی بزنس بہت ہے تو فیملی تو سر بہت بزی ہے, اس لیے کیا ہو گیا اگر وہ نہیں آتے؟ بالکل بزی, آخر انہوں نے حکومت بھی چلانی ہے. اچھا, میں کسی دن میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ چھیڑے نہیں, میں چوئی صاحب بات آپ سچ کر رہی ہیں, لیکن بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی تو ہم مان ہی جائیں گے. دیکھیں, جو بات ہو رہی ہے کہ ڈسٹرب کرنے کی, حکومت کو پتہ نہیں کیا کر دیا گیا. صرف فیصلہ آباد کے اندر وابڈا کے دفتروں پہ حملے نہیں تھے. چیف منسٹر آف دا پروونس, کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈر نے کہا کھڑے ہو کے, میں 48 گھنٹے دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو, اگر 48 گھنٹے کے اندر گیس فیصلہ آباد کی آپ نے ریسٹور نہ کی تو میں لانگ مارچ لے کے آ رہا ہوں. یعنی اعلان بغاوت, ہم آ کے فزیکلی آپ پہ حملہ کریں گے. یہ ہسٹری ہے, یہ ان کی اپوزیشن تھی. ٹھیک ہے جی. صدر پاکستان کو ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, کھمبے سے لٹکائیں گے, ہم جو ہے یہ علی بابا 40 یہ پنکھے جلنا, یہ سب تماشا نہیں تھا. تماشا کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس ریکارڈ ضرور آتا ہوگا اسمبلی کا, یہ نادرا کا ایشو جس پہ وہ اتنے جھلائے ہوئے تھے, اتنے جھلائے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نادرا نادرا نادرا. آپ نے عمران خان کی تقریر سنی تھی اس دن, اس سے زیادہ شائستہ اور سوفسٹیکیٹڈ سپیچ انہوں نے کیا کہا تھا, خود کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میرے دل میں جو خیال آیا تھا, میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ بھائی آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. وہ
کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ضرور اس میں حکومت کا کوئی موقف ہوگا, تو ہم سننا چاہتے ہیں حکومت کا موقف کیا. تو یہ جو اتنا ریاکشن آ رہا ہے, اس کی سامنے ظاہری وجہ تو کوئی نظر نہیں آ رہی. یعنی آپ کا صرف بوکھلاہٹ ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں, جی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ جو ایشو ہے جس پہ اتنا جھلایا جا رہا ہے, جس پہ رات کے 1 بجے فارغ کر دیا گیا نادرا کے چیئرمین کو 1 بجے رات کو, یہ ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا. کہہ رہے ہیں بڑا تفصیلی جواب دیا, اس جواب میں ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ رات کو 1 بجے کیا ہو رہا تھا. یا تو چور کی داڑھی میں تنکا ہے. نہیں, مگر وہ بھی ابھی دیکھیں سعد رفیق صاحب نے ہمارے شو پہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں, ہم دونوں پارٹیاں لے آتے ہیں, وہ فیصلہ کر دیں, جو وہ کریں گے وہ ہم منظور کریں گے, ہوگا ان کو. لہٰذا مطلب عمران خان صاحب کو انہوں نے آفر کیا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. دیکھیں ہم لوگ اس ایشو کو ہم نے کیسے ایڈریس کیا ہے. الیکشن ٹریبیونل میں گئے, ٹھیک, ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر, ٹھیک, ہم نے کہیں پاکستان میں پورے پاکستان میں کوئی گاڑی توڑی, کہیں آگ لگائی, کچھ کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. بات بھی 4 حلقوں کی ہو رہی ہے. ہم پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے, ہم نے کہا ہمارے خیال میں بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے, ہم سسٹم کو نہیں خراب کرنا چاہتے. ہم نے اوور آل رزلٹ مانگی ہے, ہم نے ٹرانسفر آف پاور کو نہیں روکا. بالکل آپ لوگوں صرف ہم نے ان کی کس چیز پہ اعتراض کیا ہے, ہم نے ان کے کہ جس وقت NA 118 لاہور کے حلقے کی جس وقت تھم ویریفیکیشن کی باری آتی ہے, تو رات کے 1 بجے نادرا کا چیف آپ اپنی پسند کا کوئی انسان لے آئے فرانس سے, جرمنی سے, جاپان سے, جس کو کوئی پاکستان کی سیاست کا نہ پتا ہو, اور اس سے پوچھ لیں کوئی آپ کو مشکوک چیز نظر آ رہی ہے. میں چوائس صاحب سے پوچھ رہتی ہوں, اس میں حرجی کیا ہے. اور دوسرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمیں مڈ ٹرم الیکشن کی بات نہیں کر رہے, کوئی نہیں کہہ رہا, کہیں سے آواز نہیں آ رہی, تو چودھری نثار صاحب کو یہ سازش کیسے نظر آ گئی ہے, ان کو بو کیسے آ گئی کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتا ہے؟ شکریہ اسما. آئیڈیا تو میں نہیں دیا. چاہوں گا کہ جس صبر عمل سے میں نے باتیں سنی, مجھے بھی اب سنا دیں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تو آج کا واقعہ, آج جو اپوزیشن نے ریئیکٹ کیا ہے منسٹر انٹیریئر کی سٹیٹمنٹ پر, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا حق ہے, اور ایک جمہوری حکومت میں, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اپنا گورنمنٹ کا رول ہے, اپوزیشن کا رول ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئیکشن تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہاں کھڑے ہو کر کہا جاتا اسپیکر کو کہ یہ جو الفاظ آنریبل منسٹر صاحب نے کہے ہیں اس کو ایکسپنج کیا جائے, نمبر 1. دوسرا یہ ہو سکتا تھا ایکسپنج کے علاوہ واک آؤٹ کیا جاتا اور پھر اندر آ جاتا, یعنی اپنے آپ کو وہ رجسٹرڈ کرانا چاہیے تھا کہ یہ کراتے کہ یہ چیز مناسب نہیں تھی. دیکھیں, یہ باہر نکل کر میڈیا کے آگے کھڑے ہو کر کہنا کہ آئندہ جتنے بھی اجلاس ابھی ہوں گے اس سیشن کے, ہم ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. آسما, پاکستان ایک بہت بڑی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. یہ اکیلا مسلم لیگ نون یا کسی کے بس کی بات نہیں. مگر چوائس صاحب سینٹ میں بھی تو یہی ہوا تھا, اس میں بھی آپ تو خود سینیٹر ہیں, وہاں بھی چودھری نثار صاحب نے الفاظ واپس نہیں لیے, پرویز رشید صاحب جا کے اور ڈار صاحب جا کے ان کو منا کے لے کے آئے. مطلب کیوں اتنی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں ان کے رویے کی, یہ سب سے بڑا سوال ہے. یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوتا. جب یہ میری بات مکمل ہو جائے گی اس کا آنسر مل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی یونٹی پاکستان کو ضرورت ہے, اور دنیا میں جو آج ہم نے جو باہر میسج دینا ہے اس میں یہی ہے کہ ہم ایشوز پر بات کر رہے ہیں, ہم ایشوز کے لیے کھڑے ہیں, ہم نان ایشوز کے لیے نہیں جا رہے. ایک تو میرا یہ. دوسری بات یہ کہ یہ چودھری نثار ہی تھے جو پچھلے 5 سال لیڈر آف دی اپوزیشن رہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ ہاؤس میں ان کی جس طریقے سے ان کا آپس میں لیڈر آف دی اپوزیشن, لیڈر آف دی ہاؤس جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے, میرا خیال ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو بھی. وہ ابھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہی ہے. دوسری بار یہ جو ہوا ہے, یہ جو دوسری بار ہوا سینٹ میں, سیم ورڈنگ تھی سینٹ میں, میں اس میں موجود تھا اس میں, بلکہ میں نے کھڑے ہو کر بھی کہا چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد, میں نے کہا اپوزیشن کو منسٹر کی صرف سٹیٹمنٹ تو سن لیں, اس کو آپ جواب دینے نہیں دے رہے, تو آپ جو ہے اتنا شور و غل کر رہے ہیں, تو لہٰذا وہی جو مطالبہ اپوزیشن کا سینٹ میں تھا کہ یہ معافی مانگے یا اپنے یہ جواب واپس لیں, وہی آج پھر اسمبلی میں ہو. اچھا چوائس صاحب, مجھے بریک کوئکلی لینی ہے, میں اسے یہیں سے بات شروع کروں گی جہاں پہ آپ چھوڑیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً آئیں گے, اس پہ بات کریں گے کہ جمہوریت کے اندر ٹالرنس سب سے بڑا ایک سبق ہوتا ہے, ٹالریٹ کرنا چاہیے چیزوں کو. پارلیمانی روایات ہوتی ہیں, کیوں نہیں ہے, اور کیا واقعی اسمبلی اتنی غیر اہم ہے کہ پرائم منسٹر بھی نہیں آتے اور پھر سازش کی بو بھی آتی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ چودھری نثار نے وہی سٹیٹمنٹ قومی اسمبلی میں بھی دے دیا, اور قاہرہ صاحب اور اسد عمر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ
جو ایسا بکھلاہٹ کیوں ہے؟ اسٹیٹمنٹ وہ نہیں دیا، وہ تو تھا کوشچن، وہ تو ایک کوشچن پر تھا. دیکھیں اب دوسری بات جو ہے، یہاں وزیر اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس میں نہیں آتے. صاحب کا وزیر اعظم صاحب آتے رہے، ہاں یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر بھی رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بہت ٹائم دیتے رہے ہیں، پرویز اشرف صاحب بھی آتے رہے. ڈلیور کیا پاکستان کے وہ جو حالات یا جس طریقے سے گورنمنٹ کو ڈلیور کرنا تھا، کیا وہ ڈلیور کر گئے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہاں اسمبلی میں آنا بالکل بنتا ہے وزیر اعظم کا، میں نہیں کہتا کہ نہ ہے، کیونکہ جمہوری ہے، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہے. لیکن دیکھیں اس وقت مسائل کتنے ہیں، کتنے میں اس پر بھی آتا ہوں. پہلے وزیر اعظم کی بات دیکھیں. ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی کہتے ہیں جناب وہ سیر سپاٹے کے دورے میں نکلے. کون سا سیر سپاٹا؟ یونائٹڈ نیشن سیر سپاٹا تھا، امریکہ کی انویٹیشن سیر سپاٹا تھا، سارک سیر سپاٹا تھا، کامن جو ہے آپ کا اپنا جو ہاؤس اپنا کامن تھا ویلتھ کا وہ سیر سپاٹا تھا. ہمیں تو آئسولیشن میں چھوڑ گئی پچھلی حکومتیں، پرویز مشرف سے لے کر. ہم نے اس آئسولیشن سے نکل کر لوگوں سے انٹریکشن کرنی ہے، اپنی ورلڈ میں اپنے آپ کو بتانا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا ہے. آپ کے اس خطے میں جو آگے 2014 میں ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، ہم نے ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو آج دہشت گردی کا ہمیں جو مقابلہ ہے اس میں سے نکلنا ہے. تو وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہنا، وہاں 130 دن ہے نیشنل اسمبلی میں، جو نیشنل اسمبلی نے میٹ کرنا ہے. اب 130 دن اگر وزیر اعظم کو وہاں بٹھا دیں اور 100 دن سے اوپر سینٹ میں بٹھا دیں، کام تو ہو گیا. ہاں البتہ پرائم منسٹر نے آنا ہے، بالکل آنا ہے، پرائم منسٹر نے بالکل آنا ہے. دیکھیں صرف یہ گمبھیر حالات کی وجہ سے ان کی خصوصیت کی وجہ نہیں ہے. جہاں تک وزیر اور ممبرس کی بات ہے، میرا ذاتی خیال ہے، وزیروں کا میں نہیں کہہ سکتا، ممبرس کے حوالے سے بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے. پنجاب میں جو ایک مین آپ کو پتا ہے صوبہ ہے جس میں پاپولیشن ہے زیادہ، لوگ ہمارے جیت کر بھی وہاں سے آئے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے کل الیکشن لڑے تھے اور جن لوگوں نے لڑایا، آج ان کا وقت ہے وہاں بلدیاتی الیکشن لڑنے کا. زیادہ تر لوگ بلدیات کی وجہ سے اب یہ بلدیاتی. ایک منٹ رکیے چاہیے صاحب، گزارش یہ ہے، آپ کی تو حکومت ہے، آپ کے تو ڈی سیز بھی ہیں، آپ کے تو پٹواری بھی ہیں، تحصیلدار بھی ہیں، آپ کی مرضی کے تو حلقے بن رہے ہیں، آپ کو تو ساری اسٹیٹ مشینری حاصل ہے. یہ تو بیچارے جو اپوزیشن والے ہیں ان کو جا کے لڑنا ہے وہاں پہ. تو کیا پی ٹی آئی والوں نے الیکشن نہیں لڑانے؟ میں اس چیز کے چھوٹا سا کیا سندھ میں الیکشن نہیں ہونے؟ کیا سارے اپوزیشن والے بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ والے گھر گئے ہوئے؟ بالکل وزیر اعظم صاحب بڑے مصروف ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے. 2008 میں جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تو اس وقت پاکستان عالمی تنہائی کا شکار تھا، اکیلا کھڑا تھا، کوئی مسلمان ملک آپ کے ساتھ نہیں تھا. بامبے کا انسیڈنٹ اس کی مثال ہے. بنگلہ دیش تک تو سر نہیں کھڑا، افغانستان آپ سے ناراض ہے. بات یہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا مجھے میری بات مکمل ہونے دی جائے گی. ابھی میں چونکہ آسما نے مجھے سوال کیا تھا، میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کروں گا، لیکن مجھے 2-3 باتیں صرف کہنی ہے. بات یہ ہے کہ الفاظ حذف کر دینے کی بات جو ہے نا جی چوہی صاحب، اگر کوئی آپ بڑے ایکسپیرینس بندے ہیں، اگر کوئی نیا ممبر کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے تو اس کے الفاظ حذف ہو جاتے ہیں. جس بات پہ لیڈر آف دا اپوزیشن چودھری نثار علی خان، میں آج پھر لیڈر آف دا اپوزیشن کا ان کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وہ آدمی کے لحاظ سے واقعی نہیں کوئی بھی ایسی بات لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تماشا غیر پارلیمانی یہ ایشو نہیں ہے. تماشا ڈیروگیٹری اسٹائل ہوتا ہے، صرف الفاظ نہیں، لہجہ ہوتا ہے اور اس کے ریفرنس ہوتے ہیں گفتگو میں. چوہی صاحب کے ساتھ اپوزیشن سینٹ کے اندر بھی یہ کرتی ہے اور ساری جماعتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی. سر میری تھوڑا سا میں تھوڑا سا عرض یہ ہے کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹیپ نکلوائیے چلوائیے، اگر آپ نے یہ لفظ نہیں کہا تو ہم آپ سے معافی بھی مانگیں گے اور آپ ہاؤس کو چلائیے. بھئی جو بندہ اس وقت پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ سینٹ میں لڑ کے کہتا ہے آئندہ میں سینٹ میں نہیں آؤں گا، کل قومی اسمبلی میں کہے گا میں نہیں آؤں گا، تو کیا اس طرح عوام چلے گا؟ تیسری بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی آزاد مجھے چوہی صاحب نے کچھ باتیں کہ اس کو جواب دینا ہے. بائی کٹ کر کے واپس آ جاتے، وہ بائی کٹ کر کے واپس آئے تھے، انہوں نے بائی کٹ کیا، وقفہ ہو گیا، وقفے کے بعد وہ واپس آئے. بائی کاٹ کے بعد چوہی صاحب یہ بھی ہوتا ہے، آپ خود اسپیکر اسپیکر کہتا ہے کہ بھائی جائیں ان کو راضی کریں، ان کو بنا کے لائیں. وہ خود واپس آئے ہیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن چوہی نثار صاحب نہیں کرتے تو لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہا کہ ہمارا متفق کا فیصلہ یہ ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے الفاظ واپس لے لیں. اس میں کوئی توہین ہے، معافی مانگ لیں. دیکھیں کیا پاکستان اس کا اگر اپوزیشن نے بھی کیا ہے، اس بائیکاٹ کر رہے ہیں، پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ اور اسی بات
بات چھوٹی سی بڑا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک بات اور کہی گئی کہ جواب سے وزیر اعظم کے بارے میں، کہ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں چوہدری نثار صاحب ہمارے وزیر اعظم کو کیا کیا نہیں کہتے رہے. جب ہم دورے پہ جاتے تھے نا، کسی دورے پہ، وہ سیر کرنے جاتے تھے، وہ بھی دوروں پہ جاتے تھے، وہ بھی دنیا میں جا کے ہمارے کے بارے میں. پاکستان جن مصیبت اور مسائل میں دلدل میں پھنسا ہے، پاکستان بالکل مکمل نہیں ہو سکتا. چودھری نثار ایک نان ایشو کو ایشو کس چیز کا بنا دیں؟ بہت سارے، اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. میں اب آگے چلتا ہوں. ٹارگٹ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا ایشو ہے نہیں کہ گورنمنٹ اپنے طریقے سے جس طریقے سے چلے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک جو بندہ جو وزیر اعظم کے بعد ایک پارلیمانی پارٹی کو پرزائڈ بھی کرتا ہے، ایک وہاں اپنی پورا رول ادا کر رہا ہے ایز انٹیریئر منسٹر، وہ پالیسی سے کراچی میں، یہ پیپلز پارٹی تھی نا سندھ میں، جن کے ساتھ اب مل کر ہم کام کر رہے ہیں اور بہتری آ رہی ہے. ورنہ 5 سال میں کہاں بہتری آئی تھی؟ پنجاب میں کیوں نہیں آ رہی؟ پنجاب میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز علماء مارے جا رہے ہیں، فرقہ واریت ہو رہی ہے. پنجاب میں تو سینچریز بنی ہوئی ہیں، بالکل ہے، وہاں کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل ہے. شہباز شریف نہیں کر رہے ہیں. پنجاب میں ایک نئی فورس بھی ہم بنانے جا رہے ہیں. ہم نے ایک نئی، آپ کو پتا ہے کہ نہیں دیکھیں میری اب بات، اس میں بھی آج آپ کے پولیس افسران جو ہے لڑ پڑے ہیں. مجھے پتا ہے پولیس افسران استعفے دے دیں اگلے روز بھی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے اور یہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم. یہ نہیں کہ اوور نائٹ سے بہت بہتری تھی باقی صوبوں سے. پنجاب کے لا اینڈ آرڈر پچھلے 5 سال بہت بہتر تھا، اب بھی بہت ہے. یہ ایک ویو آئی ہے، یہ سازش ہے سر عمر صاحب، ویو آئی ہے جس کو ہم اس کا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چوائس ہے. آئی ایگری ود یو، بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. لیکن اسد صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے. یہ ساری سازشیں ہمارے خلاف ہی کیوں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر؟ اس خطے میں پاکستان کے خلاف ہے. میں ایسا کرتا ہوں، کافی دیر سے بات کر رہے ہیں چودھری صاحب، لیکن میں فلور واپس ان کو دیتا ہوں. سارا قوم دیکھ رہی ہے جی، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کے خلاف سازش ہے. اب آپ بتائیں کون کر رہا ہے سازش؟ میں پھر اس کو وضاحت کروں گا. میں نے آپ کو کب کہا؟ میں نے تو یہ کہا کہ یہ فرقہ واریت جو ہے یہ سازش ہے انٹرنیشنل جو پاکستان کو ڈی سٹیبل کرتے ہیں. آپ بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. میں نے تو بات ہی کچھ نہیں کی. دوسری بات ہے میرا ٹائم جو ہے چوہدری صاحب نے بہت لیا ہے وہاں، میرے محترم ہے. میں جو پوائنٹ رجسٹر کرا رہا تھا، آپ نے کہا کہ جناب وہ پچھلی بار آگے لگائی جا رہی تھی واپڈا میں، یہ ہو رہا تھا. وہ عوام کا رد عمل تھا اور ہماری دیکھیں اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی یکجہتی تھی. ہم نے یہ نہیں کسی کو کہا کہ فلانے کو آگ لگائے، فلانے آپ کے اپنے ایم این او کے گراؤں کا ہو رہا تھا وہاں. ہمارے نہیں، ہم نے نہیں کیا تھا. صحیح بات ہے، آپ کے ایم این اے کے خلاف جی، لیکن اس کو بھی کسی نے پسند نہیں کیا. اور ابھی بھی اسد صاحب کیا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش تو ہو رہی ہے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. کس چیز کا متحمل؟ یہ جو دھرنے، احتجاج، یہ خدا کا خوف. آپ یہ کہنے نہیں ایگزیکٹلی میں یہ پوچھنے والا تھا. میں یہ جو اس کا مطلب کہ جو آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ملک کو تباہی کے دانے پہ لے آئے، لوٹ لیا ملک کو، وہ سب جھوٹ تھا. اس وقت متحمل ہو سکتے تھے ملک ان دھرنوں کا اور ان دھمکیوں کا کہ وزیر اعلیٰ ایک پروونس کا دھمکی دے کہ میں لانگ مارچ کروں گا وزیر اعظم کے خلاف اور اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے جی، کو خدا کا خوف کرے. کس چیز کا متحمل؟ کوئی گلاس توڑا، کوئی بلب توڑا، کسی بندے کو مارا، الیکشن ٹریبیونل کے اندر گئے، سپریم کورٹ کے اندر گئے، پارلیمنٹ کے اندر بات کی. اگر سن لیں میری بات، اگر اتنی برداشت نہیں ہے تو یہ میں ان کو برادرانہ مشورہ، کیونکہ آج کل مسلم لیگ نون سے ہمیں بڑے مشورے دیتے ہیں، ایک مشورہ میں دے دوں ان کو. چوہدری صاحب کا کیا؟ اگر آپ میں ان کو نہیں دے رہا، مسلم لیگ نون کو دے رہا، ان کو نہیں دے رہا. اگر آپ چاہتے، میں تو ٹی وی کے کیمرے کے تھرو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ٹیمپریچر نہ بڑھے، ملک کو بڑے خطرات ہیں، تو ذرا آج خواجہ سعد رفیق کی سپیچ سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ اگر ایسی تقریریں کی جائیں گی تو اس سے ملک کے اندر ٹیمپریچر بڑھے گا یا معاملات قابو کے اندر آئیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دھونس، دھمکی سے، آواز بلند کرنے سے، سخت الفاظ چناؤ کرنے سے
اپوزیشن کو ڈرا اور دھمکا دیں گے، یہ نہیں ہونے والا. نہیں مگر دیکھیے نا وہ بار بار. اچھا میں ایک کوئک بریک لے لیتی ہوں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کیوں آخر وہ یہ جب آفر کر رہے ہیں کہ 4 حلقوں کی بات ہم سے آ کے کرے بجائے بالکل جواب سڑک پہ آنے کے، تو یہ پوچھ لیتے ہیں بریک کے بعد. کون سڑک پہ آئے؟ آپ کنفیوز ہوئے، سڑک پہ جانے کا کنفیوز ہوئے. 22 اگست کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اچھا میں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیتے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوئی صاحب کچھ منٹ رہ گئے ہیں. جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حرجی کیا ہے، قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں حرجی کیا ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. بالکل میں نہیں چاہتا کہ میں نہیں کہتا سمجھتا کہ اس میں ان کا رائٹ ہے. اگر الیکشن ٹریبیونل میں گیا اس کو فیصلہ آنے دیں، وہ جیسے الیکشن کا ٹریبیونل چاہتا ہے وہ کرے فیصلہ اس پر. میں نے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا پی ٹی آئی جو دھرنے دینے جا رہی ہے، مہنگائی ٹھیک ہے، مہنگائی میں مانتا ہوں مہنگائی ہے، ہمیں خود پتا ہے کہ جو حالات اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی سے پریشان ہے. لیکن دیکھیں اوور نائٹ سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. جو آج ہماری پالیسیز ہیں، جو آج میں نے ایک مثال دیتا ہوں گندم کی، جو آج بجائی ہو رہی ہے، بوائی ہو رہی ہے، بوائی وہ اگلے 6 ماہ کے بعد اترے گی. اگر آج کی ہم وافر بوائی کرائیں گے تو آگے آپ کو گندم کے ریٹس بڑھیں گے نہیں، اسے کمی نہیں آئے گی. کے پی کے میں ایک دودھ کی نہریں ہیں کر دی کے پی کے میں پی ٹی آئی نے. ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ لیں آپ وہاں کیا کرپشن ختم کر دی ہے. حالت تو یہ ہے کہ آخری سیٹل ایریا میں ڈاؤن ہوا ہے اور نامعلوم کے خلاف پرچہ دیا جا رہا ہے. یعنی اپنے ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کے عوام نے اس بار بڑا فیئر ایک مینڈیٹ دیا ہے، ایکول پلے گراؤنڈ دے دیے چاروں صوبوں میں. پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ اور نیشنل پارٹی کو. یہی تو گڑبڑ ہو گئی. آخری بات دیکھیں، گزارش یہ ہے 5 سال چلے نا سسٹم کو، چلنے رہے یا پہلے بھی چلا. اس میں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا بھی رول ہے، میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ کا رول ہے. سول ٹرانسفر ٹو سول ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ 5 سال گزرنے دیں. پھر وہ آپ بھی کہا جو ہے نا یہ پروگرام اس کا جو نام ہے اور جس کا ٹائٹل فیصلہ عوام کا، پھر فیصلہ عوام کا. دیکھیے جس نے 3 بار میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ کو چنا ہے، اگلی بار کیا کریں گے. اچھا جی، میں سب سے پہلی تو بول دوں ان کو کہ ہم صرف یہی پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی فیصلہ عوام کا تھا یا کسی اور کا فیصلہ تھا. اور جو دستور آپ کی بات میں انٹرپٹ کرتے ہیں، آپ ایک عجیب و غریب آپ صورتحال دیکھیں ملک کے اندر. ایک ملک میں ایسی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کوئی میڈیا اینالسٹ، کوئی نقاد، کوئی جرنلسٹ، کوئی اینکر، کوئی اپوزیشن لیڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے. کہہ کون رہے؟ حکومت بار بار لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اپنے اندر قاہرہ صاحب کی پارٹی نے اتنا کچھ ان کو دیا کہ وہ بیچارے کیا کریں. اور اچھا اس پہ میں صرف میں بھی قاہرہ صاحب کو دے دیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس ایشو کے اوپر قاہرہ صاحب کی حکومت پہ ہم بڑی کڑی تنقید کرتے تھے، بہت خامیاں تھیں ان کے اندر، لیکن جس ایشو پہ ہم دھرنا نہیں کرنے جا رہے، ریلی ہے، دھرنا بھی نہیں ہے، ریلی ہے لاہور میں 22 تاریخ کو. اس ایشو پہ میں آپ کو بتا دوں حقائق کیا ہے. خراب حالات نہیں ملے تھے. بہت چھوٹی سی بات، جب ان کو حکومت ملی، جب قاہرہ صاحب کی حکومت نے ان کو ہینڈ اوور کیا، افراط زر 5.1% تھی. 6 ماہ میں انہوں نے 5.1% کو 10.9% پہ رہ گئے. 6 مہینے کے اندر افراط زر دگنی سے زیادہ کر دی. پاکستان کی تاریخ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد رکھ کے پیچھے لکھو. گزارش کروں، دیکھیں کنکلوڈ کر دے. ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے اپنے تئیں کوشش کی. 2008 میں جو پاکستان ہمیں ملا تھا اس کے بارے میں جو کہوں گا تو وہ تو چلے باعث ہوگا. جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا نا بطور فائنانس منسٹر ہمارے پہلے 2008 میں، آپ ذرا وہ سامنے رکھیے. پاکستان کا رکشہ آج اس سے کئی گنا مستحکم پاکستان آپ کے پاس ہے. ہم نے آپ کو ہینڈ اوور کیا ہے. ہمارے پاس ریزرو سب سے کم تھے. 12 ارب کے آپ چھوڑ کے گئے. ابھی میرے خیال ہے 2.5 ارب کھانے کی گندم آپ کے پاس نہیں تھی. گندم باہر سے، چینی باہر سے، دالیں باہر سے، اور پاکستان عالمی تنہائی میں تھا. دہشت گردی کا عالم پاکستان کے اندر اور فیڈریشن ٹوٹ رہی تھی. آپ کی سن لیتے ہیں. ریجیکٹ کیوں کیا ریجیکٹ کیوں کیا آپ تو سن لیتے ہیں. آخری جملہ سر، ٹائم ختم.
ہاں جی میں آپ کو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں وہ جو عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے وہ کیوں کی ہے؟ اس کی کلی کھولنے کے لیے ہی تو یہ گئے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. آخری مشورہ ان کو یہ ہے جی کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جو تماشا شروع ہوا ہے جہاں جہاں ہو رہا ہے غلط ہے اور جو پنجاب میں تماشا لگا ہوا ہے اگر آپ نے اس طرح کا انتخاب کرایا تو جو آپ کو بھی سازش لگ رہی ہے نا پھر آپ کو پاکستان کے عوام میں آج جو سینیٹر اعتزاز احسن نے جو بات کی ہے کہ یہ بات صرف 4 حلقوں کے انگوٹھوں کے نشان کی نہیں ہے, یہ بات بہت آگے نکل گئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں تک جائے گی, اور اگر بلدیاتی انتخابات میں کوئی دھاندلی ہوتی ہے تو گلی کوچے کی لڑائی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت برداشت کر پائے گی یا نہیں. کیا یہ سازش چودھری نثار صاحب کو نظر آ رہی ہے یا یہ سازش جو ہے وہ وزیر قانون پنجاب کو نظر آ رہی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہرحال ہم بھی انتظار کریں گے کہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ اب ہونا چاہیے فیصلہ عوام کا.